الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صدر جلسہ عالی جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کلیہ مجلس تعمیر ملت، و محترم المقام محمد عمر احمد شفیق صاحب، معتمد عمومی کلیہ مجلس تعمیر ملت، و معزز اراکین کلیہ مجلس تعمیر ملت، اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ صدر جلسہ کی تقریر کے بعد کچھ مطلب کشائی کرو، لیکن حکم ہوا ہے صدر جلسہ کا کچھ باتیں عرض کرتا ہوا انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور سرور کائنات امام الانبیاء ختم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت اور باعظمت امت میں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پیش ہو بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سراپا نور ہی نور ہے. آپ نے خلفائے راشدین کے دور کو صدر جلسہ کی زبان سے سماعت کیا، اور ان سے قبل جناب عمر احمد شفیق صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے طویل روشنی ڈالی ہوگی. میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلے یہ یوم عاشورہ ہے کیا؟ آج کے دن آخر کیا کیا معجزات ہوئے، یا آج کے دن اللہ تعالیٰ کو کون کون سی قوم پسند آئی، کون کون سی نبیوں کی اللہ رب العالمین نے توبہ قبول فرمائی، کن کن کو آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی. تو سر فہرست حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن قبول فرمائی، اور پھر حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے درجات عالیہ نصیب فرمائی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن کنارے تک پہنچایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب سرفراز فرمایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن جیل سے رہائی ملی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بینائی اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن واپس فرمائی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن قبول فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن اٹھایا، اور پھر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشورے کے دن یزیدیوں نے قتل کیا، شہید کر دیا. صدر جلسہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے دور خلافت کو آپ حضرات کے سامنے
پیش کیا. میں چند باتیں یہاں پر اضافے کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین بنائیں، تو اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر وصیت کی کہ تم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو اکابر صحابہ ہے یا پھر ان کے شہزادگان میں جو اکابر ہے، اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ جب تک یہ تمہاری خلافت کا قبول نہ کرے تم خلافت کے اس عہدے پر اس منصب پر فائز نہ ہونا. باضابطہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی اور اس نے اس بات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبول کیا. اور جب سیاہ کپڑے جب تک اس نے اپنے زیب تن کیے ہوئے تھے، جب تک اس نے اپنی لبوں کو جنبش نہیں دی، جب وہ منصب خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس وقت سے اس کی بدنیتی کا عالم اور اس کے اوپر وہ جو ایک اموریت یا پھر جو بھی اس کی بادشاہت تھی اس کا ایک غلبہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر مدینے کے گورنر کو بارہا سفیر کے ذریعے یہ اطلاع پہنچائی جا رہی تھی کہ حسین ابن علی کو بلاؤ اور میری بیعت اس سے لے لو. اور پھر گورنر ہاؤس حضرت امام حسین کو طلب کیا گیا، بلایا گیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس پہنچے رات میں مدینہ منورہ میں. صحابہ نے کہا اے ابن علی شیر خدا، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، گورنر ہاؤس سے بلایا گیا ہے، میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے گورنر ہاؤس تو گورنر نے کہا یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے یا پھر آپ سے آپ کا قتل کا وہ مطالبہ کرتا ہے. تو جب یہ گورنر نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو اس وقت وہاں پر ایک لعین شخص موجود تھا. اس نے کہا کہ اگر امام حسین یہاں سے نکل گئے تو تمہارے ہاتھ سے موقع چلے گیا، یا تو فوراً بیعت یہی کر لو یا یہی ان کو قتل کر دو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ تو نہیں جانتا میرے بابا جان شیر خدا حیدر کرار کو، میں انہی کا خون حسین ہوں. اگر تو چاہتا ہے تو مقابلے کے لیے یہی سامنے آ جا، حق کو باطل کو مار کر اب یہی ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کا اثر یہ ہوا گورنر آپ کے قدموں میں گر گیا. آپ کی عظمت کو وہ جانتا تھا، لیکن وہ جو برگلانے والی شخصیت وہاں موجود تھی اس نے پھر دوبارہ کہا. لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کرتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں چھپ کر کسی کی بیعت نہیں لوں گا. اگر مجھے بیعت کرنی ہی ہے تو پھر جمعے کے دن تمام لوگوں کے سامنے میں بیعت کروں گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات نہیں تھی کہ چوری چھپے کسی سے بھی وہ مصلحت جو اختیار کر لے یا کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وہ ہے جب وہ جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں تو اللہ رب العالمین جبریل امین کو ان کا خادم بنا کر ان کے گھر میں بھیجتا ہے. جب وہ تحریر کر دیتے ہیں، دونوں بھائی تحریر کو لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو بھی ناراض کرنا ناگوار، اللہ رب العالمین کو بھی ناگوار گزرتا ہے. تو ایک سیب کے دو ٹکڑے دونوں کو تکیوں کر کے رکھے. حضور پاک علیہ السلام جب کبھی بھی محبت فرمایا کرتے تھے تو حضرت سیدنا امام حسن کو حسن کے لبوں کو چوما کرتے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین کے حلق کو چوما کرتے تھے. ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں جان فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سے کہا اما جان، نانا جان،
بھائی کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں اور میرے حلق کو کیا میرے لبوں سے میرے حلق سے بو آتی ہے؟ نانا جان جو میرے لبوں کو بوسہ نہیں دیتے بلکہ میرے حلق کو دیتے ہیں. تو ماں تو ماں ہے. آگے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان حسین آئے تھے. کہنے لگے کہ آپ بھائی کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کے حلق کو دیتے ہیں. تو کہا کہ میرا بیٹا اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان میں جو اختلاف ہوگا اس کو پھر مصلحت پہ لے آئے گا اور دونوں کے بیچ صلح کرائے گا. اور یہی کام آگے ہوا. اور ایک بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی میں حسین کے حلق کو اسی لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ حلق اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے. اور پھر کربلا کے تو واقعات آپ حضرات کو زبانی یاد ہو گئے ہیں. ہم سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. روز ازل سے جب سے واقعہ ہوا اس وقت سے خطبہ اپنے خطاب میں یہ بات کہتے رہتے ہیں. لیکن میں عرض کروں یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم نہیں تھے بلکہ مظلوموں کی مدد کے لیے کوفہ پہنچے تھے. اور جب کوفی, جیسا کہ صدر محترم نے کہا کہ کوفی لا یوفی, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے نے روکا, کہا کہ آپ نہ جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا, کہا کہ آپ نہ جائیں, کوفی کے اوپر اعتماد نہ کریں, آپ کے بابا جان کو انہوں نے شہید کیا, آپ نہ جائیں. حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی طرف سے ایک سفیر بنا کر بھیجتا ہوں, پھر وہاں سے جو میرے لیے بھی جو بھی میرا سفیر مجھ سے کہے گا پھر میں اس پر عمل کروں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کوفیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. اب چونکہ امام عالی مقام نکل گئے تھے کوفہ کے لیے تو پھر امام عالی مقام کو راستے میں معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور مینار پر, دمشق کے سب سے بڑے مینار پر لٹکا دیا گیا. آپ نہیں رکے, اپنے قدم کو واپس نہیں دیا. اور پھر آگے جب ابن زیاد نے پورا محاصرہ آپ کا کر لیا, فرات کے قریب آپ کے خیمے لگے, جب قریب خیمے لگے تو پھر جنگ کے اعلانات پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں. سامنے سے بارہا زور دیا جا رہا ہے کہ یا تو بیعت یا پھر قتل کے لیے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. 72 کا 22,000 کے لشکر سے کیا مقابلہ. لیکن خاندان چراغ نبوت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو اس وقت دین کو بچانا تھا, اموریت کو ختم کرنا تھا اور خلافت راشدہ جو منہاج النبوہ کے اوپر تھے اس کو آپ کو عمل درآمد کروانا تھا. اس پر لوگوں کو یہ بات بتلانی تھی کہ اگر خلیفہ ہونا ہوتا تو پھر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بنتے, اور پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی مقابلہ منتخب کیا جاتا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے شہزادے کو بناتے, عمر فاروق اپنے شہزادے کو بناتے, حضرت سیدنا عثمان غنی کسی کا نام کو تجویز کرتے نہیں, بلکہ اعلیٰ منہاج النبوہ کی وہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترتیب بنائی تھی اس ترتیب کو بحال کرنا. تو پھر وہ جو بھی آئے آ کے کہنے لگے کہ ہم یا تو آپ سے بیعت چاہتے ہیں, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ صدر محترم نے کہا 3 شرائط ان کے سامنے رکھی. نمبر 1, یا تو مجھے یزید سے ملنے دو, یا پھر مجھے مکے جانے دو میرے آبا و اجداد کے شہر, یا پھر میں کہیں جا کر تبلیغ دعوت و تبلیغ کا کام کر لوں. 3 باتیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. اب یہ تینوں شرائط میں سے کسی ایک شرط کو بھی نہیں مانا گیا, بلکہ کہا گیا یا تو فوری بیعت کریں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ وہ ماحول تیار ہوا جنگ کا میدان. وہ عرب کے پاس ایک طریقہ تھا کہ وہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو خندق کھدواتے تھے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثاروں سے کہا کہ خندق کھودی جائے. اور یہ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم بتانے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کا انکار نہ کرتے.
اور اس بات سے کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھدوائی، جب وہ خندق کھودی گئی تو ایک لعین آیا، کہنے لگا اے حسین کل تو تمہیں جنگ میں مرنا ہے، قتل کرنے تمہیں اب قتل ہونا ہے، تمہیں جہنم میں چلنا ہے، تو دنیا میں تم نے آگ کیوں لگا لی اپنے اطراف؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ان کے دل پر اس قدر ضرب پہنچا کہ بار الہ دیکھ لیجئے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاتھ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ اس بدبخت کے گھوڑے میں ایسی چھلانگ لگائی یا اس طرح بلک گیا کہ وہ شخص اس گھوڑے سے اچھل کر اسی آگ میں جل کر مر گیا۔ اور پیاس کی شدت یہ تو امتحان تھی، جب دین پھیلانا تھا تو خواجہ معین الدین چشتی نے ایک کوزے میں پورے سمندر کو جمع کر لیا۔ اب وہ پھر آپ کے والد آپ کے جد کریم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچانے کے لیے اپنے پیاسے حلق کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور پھر اس میں یہ جو جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے شہید ہونے والے یزید کی لشکر میں سے ایک شخصیت حضرت حر ہے۔ اور پھر تعجب کی بات بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت اطہار پر تیر چلانے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ بس یہ باتیں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اور 4 آپ کے بھائی اس جنگ کربلا میں شامل تھے۔ جیسا کہ آپ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اکثر سنتے ہیں، لیکن اور 4 ناموں کو چھپایا جاتا ہے۔ حضرت جعفر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ یہ 4 ہیں جنہوں نے اپنی جان میں جب تک جان باقی تھی بھائی کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ اب جب انہوں نے جان شہادت بھی لیا تو حضرت سیدنا امام حسن کے شہزادے آئے، کہنے لگے چاچا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہے کہ اے میرے بھتیجے اگر تو چلا جائے گا تو پھر میں اپنے دل کو تسلی کیسے دوں گا؟ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بھائی کا سکون میرے قلب میں تسکین پہنچاتا ہے۔ تو پھر ایک چٹھی آپ نے نکالی، کہا کہ بابا جان نے یہ کہا تھا کہ جب میرے بھائی پر ظلم اور بربریت کی جائے، ان کے لیے سخت وقت آ جائے تو یہ تم اپنے چاچا جان کو دے دینا یا پھر کھول کے پڑھ لینا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، تحریر تھی کہ میرا بھائی جب حالات سے مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اس کے قدم سے پہلے تمہارا قدم ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بھائی کے لیے کہا۔ اور پھر گئے حضرت سیدنا قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب آپ کے چہرے کا کپڑا ہٹ رہا تھا تو کوفیوں کو آپ کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس قدر بارونق آپ کا چہرہ تھا کہ تابعین اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے کی تڑپ ہم میں ہوتی تو ہم حضرت قاسم بن حسن بن علی کو دیکھتے اور ہمیں تسکین ہو جاتی تھی کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کا ہم نے دیدار کریں۔ اور پھر وہ شہزادہ بھی گیا اور جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا چاچا جان یہ بڑے کمزور ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں، جس طرف تلوار نکال کر بھاگتا ہوں یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، شیر خدا کا خون ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر مشورہ کیا گیا کہ اب یہ خاندان نبوت کے چشم شراب کے شہزادے ہیں، انہیں قتل کرنا آسان بات نہیں ہے، اگر 2 سے 3 قطرے ان کے حلق کے نیچے سے پانی چلا گیا تو یہ 22,000 کے لشکر پہ بھاری پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسی شجاعت ویسی بہادری ان کے خون میں شامل کروا دی تھی، دین کی حرارت ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ اسی حرارت کو پیدا کرنے کے مقصد سے تعمیر ملت نے ہمیں یہاں جمع کیا، ایک دوسرے کے احساس کو ہمیں اپنے دلوں میں محسوس کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہو گئے۔
آج مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ غزہ میں دوبارہ پھر غزہ کو خون کی ندیاں وہاں پھر بہائی جا رہی ہے، میزائل وہاں پر داغے جا رہے ہیں، ہم خاموش۔ پھر حضرت امام حسین کی سیرت کو سننے کا مطلب کیا؟ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھر میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین کو کیا ضرورت تھی کوفہ جانے کی، ملک شام کا سفر کرنے کی، کربلا کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوفیوں نے خط بھیج کر بلایا، آئیے آئیے، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں داستان کربلا پکار کر کہہ رہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا اب وقت آ گیا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو احساس کرنے کا اب وقت آ گیا ہے۔ اگر اب نہیں جاگو گے تو قیامت تک تمہیں جگانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اگر تاریخ کے ان اوراق کو پڑھ کر اگر ہمارے اندر حسینیت والا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جمع ہونا بیکار ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے اور جو محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں وہ بالکل کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ آج میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میری ملت کی طرف سے بعض لوگ کام کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں جا رہا بھائی اندر بیٹھ جا، وہ پریشانی میں ہے، جو بھی ہے اللہ جا کے دیکھ لیتے، کیا ضرورت ہے تجھے جانے کی، تو بیٹھ جا، تو محفوظ ہو جا۔ خاندان نبوت نے ہمیں یہ بدلا دیا ہے کربلا کے میدان میں، جب کبھی بھی تکلیف میں کوئی بھی ہو اور پھر خاص طور سے دین پر جب حملہ کیا جائے تو سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے نہیں گئے تھے، یزید سے خلافت چھیننے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کو اور پھر مظلوموں کو ظالم حکمرانوں سے بچانے کے لیے آپ گئے تھے، اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے آپ کربلا میں گئے تھے۔ اور یہی پیغام دیتا ہے کربلا۔ ایک جب حضرت قاسم واپس آئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مقتل قدے سے اٹھا کر آپ کے جو آپ نے خیمے لگائے تھے وہاں واپس لے آئے، اور جب واپس لے آئے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے شہزادے کی حلق سے تیر کو کھینچا اور کہا کہ اگر آج میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام موجود ہوتے تو میں کہتا تھا کہ آپ نے تو اپنے شہزادے کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میں ختم نبوت کے خاندان کے چشم و چراغوں کو ایک ایک کر کے ذبح کر رہا۔ ایک ایک شہزادہ جاتا گیا، 18 سال کا شہزادہ، 17 سال کا شہزادہ، ارے حد تو یہ ہے 6 ماہ کے شہزادے کو ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت امام زین العابدین بھی اٹھ کھڑے ہوئے، تیار ہوئے، عرض گزار ہوئے، بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے، چاچا علمبردار حضرت سیدنا عباس چلے گئے، جعفر بن علی چلے گئے، ابو بکر بن علی چلے گئے، عثمان بن علی چلے گئے، عمر بن علی چلے گئے، قاسم چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، میں اوسط ہمارے عالی مقام میں اوسط ابھی موجود ہوں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت بی بی زینب کے دونوں شہزادے عون و محمد چلے گئے، کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ کر آ گئے کربلا میں دین کی حفاظت کی خاطر، شریعت میں کوئی مداخلت نہ کرے اس لیے اپنے گھر کی قربانی۔ اگر دعا کر دیتے مارے اللہ ان تمام ظالموں کو نصف نابود فرما دے، اور میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسی وقت ایک ایسا عذاب نازل کر دیتا جس کی وجہ سے وہ پورے ظالم کے ظالم زمین کے اندر دست ہو جاتے اور اللہ رب العالمین زمین میں انہیں دھسا دیتا۔ لیکن امام عالی مقام نے یہ نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکل طور پہ ہمیں یہ کام کر کے بتا دیا ہے کہ رات کا سونا، دن کا جاگنا اگر تمہارا شریعت کے خلاف ہے تو تمہاری زندگی بیکار ہے، اور رات بھر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ آخری ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کی بات کو ختم کر دوں۔ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا جس طرح تبے پہ روٹی ادھر سے بھی سینکی جاتی ہے ادھر سے بھی سینکی جاتی ہے، دونوں طرف سے، اس طرح تمہیں آزمایا جائے گا۔ کیسے؟ تمہارے مال سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، تمہاری اولاد سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ جب ان آزمائشوں سے تم نکل جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ وبشر الصابرین، تم صابرین میں سے ہو جاؤ۔ اور یہی کردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں لیا۔ اور جانتے ہیں جب وقت شہادت قریب آیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا کہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی مجھے اجازت دے دی جائے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جلدی نماز پڑھ لو، ہمیں بھی نماز پڑھنے جانی ہے۔ وہ کیسی نماز ہوگی؟ جو نماز پڑھنے وہ جا رہے ہیں اس میں التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اس کے بعد پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قتل کر رہے ہیں آل محمد کو اور نماز میں درود پڑھیں گے آل محمد۔ اس سے بڑی بدبختی ان کے لیے کیا ہوگی؟ اور کہہ رہے ہیں آل محمد سے جلدی نماز پڑھو، تمہیں قتل کر دیا، میں نماز پڑھنے جانی۔ اور ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے بچا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سجدہ کیا، سجدے کا بھی منظر کیا عجیب ہوگا کہ تلواریں لہرا رہی ہے اور بھالے ادھر سے ادھر، تیر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لشکر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں نماز ادا ہو۔ اور وہ سجدہ بھی کیسا ہوگا؟ سجدہ کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، مولا تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ جب جواب کیا آیا ہوگا کہ رب نے جب حضرت امام حسین سے سنا ہوگا مولا تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو جواب رب نے دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن، اے رب اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ ہمیں زندگی میں بس یہی چاہیے کہ رب اپنے الفاظ میں ہمیں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حوض کوثر جن کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے نانا ہمیں حوض کوثر کا جام پلانے والے ہیں، ہر ایک اعتبار سے دیکھا گیا جن کی فضیلت کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس شہزادے کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ بس عرض کرنا یہ ہے کہ اس مقام شہادت سے اور اس داستان کربلا سے ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم اور اسلامی تربیت پر لے آنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بننا ہے اور اپنی اولاد کو بنانا ہے۔ جب کبھی بھی کسی بھی ظالم کے سامنے سر جھکانے کی بات آئے گی تو حسینیتی کردار اس کے سامنے پیش کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ابھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں اپنی آرام کی نیند سو رہا ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں مصروف رکھا ہے۔ اور یہ کربلا کا حقیقت میں کربلا کا پیغام نہیں ہے، حقیقت میں کربلا کا پیغام یہی ہے اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہی دشت کربلا سے یہی آتی ہے صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وآخر دعوانا